رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا حیدری یا حیدری حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد۔ بلند تر صلوات۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا ولعنۃ اللہ لعنا کثیرا ابدا دائما دائبا سرمدا علی المکسرین والناصبین والغاصبین والمنافقین والظالمین اجمعین۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاذکرونی اذکرکم۔ درود پڑھیں مولا آپ کو سلامت رکھے، ارضی سماوی بلیات سے محفوظ رکھے، پوری عالمین میں جہاں جہاں بھی یہ ذکر حق، ذکر نجات ہو رہا ہے، سب بانی صاحبان، سب بانیان کرام، سب واعظین عظام، سب مومنین کرام کو رضائے سیدہ نصیب فرمائے۔ پینتن پاک 12 امام چہاردہ معصومین کے صدقہ سے میرے اللہ میرے ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ جو اس کا برا سوچتا ہے، لوٹتا ہے، نوچتا ہے، اسے تباہ و برباد کر دے۔ امت مسلمہ میں وحدت و اتحاد عطا فرما۔ انتشار، فرقہ واریت، دہشت گردی کی لعنت سے محفوظ فرما۔ مظلومین جہان کی مدد فرما۔ مظلومین غزہ، فلسطین، لبنان، پارا چنار، کشمیر، کابل، بامیان، مزار کی مدد فرما۔ ظالموں کے ہاتھوں کو شل فرما۔ میرے اللہ اسلام کا بول بالا کر دے، دشمن اسلام کا منہ کالا کر دے، پرچم اسلام کو سر بلند رکھ۔ جو مومن بے اولاد ہیں انہیں جناب علی اصغر کا ماتم عطا فرما۔ بقیت اللہ العظم کے صدقہ سے اس ذکر کو تا ظہور امام زمانہ آباد و شاد فرما۔ درود پڑھیں بلند آواز سے۔ میں نے بڑی اختصار کے ساتھ مشہور آیت پڑھی ہے کہ ذات خدا جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، شانے ہے، مسجود ہے، معبود ہے، وہ اپنی مخلوق سے ارشاد فرما رہا ہے۔ دو ہیں مخاطب، جن اور انس۔ کیا؟ فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں۔ شیخ الاسلام طاہر قادری نے تفسیر لکھی ہے، اس نے کہا ہے کہ کتنا خوش قسمت ہے انسان کہ وہ اللہ کا ذکر فرش پہ کرتا ہے، اللہ اس کا ذکر عرش پہ کرتا ہے۔ یعنی یہ خوش قسمتی نہیں ہے۔ مجھے سمجھائیں یا نہ سمجھائیں، جتنے آپ بیٹھے ہیں میرے عزیز ہیں، بچے ہیں، اب تو میں نا وہ بونس میں اشرا پڑھ رہا ہوں، 60 تک کی منت تھی وہ پوری ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ پوری ہو گئی ہے۔ اب تو وہ بونس میں جو پڑھتے ہیں نا وہ ایسے ہی کرتے ہیں۔ تو بھائی مجھے اشارہ کنایہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے کس طرح آپ کی خدمت کرنی ہے۔ میں نے یہ ٹائٹل، یہ برانڈ اتار دیا کہ میں شیعہ خطیب ہوں، نہ، میں صرف انسانوں کا خطیب ہوں، میں مسلمانوں کا خطیب ہوں۔ اگر یہ ہوں گے تو ہماری خطابت کا فائدہ ہے۔ اس بچے سے کہوں یا علی مدری کا پیر، مولا علی مدری، کون سی میں نے تبلیغ کرنی ہے؟ میں نے تو ان کو کرنی ہے جو اس ذکر حق سے دور ہیں۔ آؤ ہماری باتیں سنو، اچھی لگے تو اپنا لو، اچھی نہ لگے تو اپنا ٹائم ضائع نہ کرو، ٹھیک ہے نا؟
دوسرا میرے جیسے دماغ کا پتہ نہیں کیا علاج ہے، علاج ہی نہیں ہے، یہ لا علاج ہے. میں نے وہ باتیں کرنی ہیں جو آج تک آپ نے سنی نہیں. اور آج کل کے خطیبوں کو 10 سال لگیں گے میری نقل کرتے ہوئے، کیونکہ جو موضوع میں شروع کرنے لگا ہوں مجھے اس پر 40 سال لگے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ میں یہی چاہتا ہوں کہ بس تھوڑا سا ذکر کروں. در و دیوار بھی ہیں اور میرا یہ ایمان ہے، مجھے آپ کے ایمان کا نہیں پتہ. میں اپنے ایمان کی بات کرتا ہوں کہ جب کوئی مجلس میں بیٹھ کر پاکوں کا ذکر کرتا ہے تو پاک وہاں خود تشریف لاتے ہیں. یہ بہت بڑی بے باکی ہے، جارحیت ہے، غنڈہ گردی ہے، دہشت گردی ہے کہ ذاکر لوگ اپنے پیٹے بلا کر جو کچھ کرتے ہیں آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. ان سے تو وہ کافر مشرک اچھے ہیں جو کم از کم منہ پر تو عزت کرتے تھے. میں ان کے خلاف ہوں. میں اچھا نہیں سمجھتا، نہ اس بانی کو اچھا سمجھتا ہوں، نہ اس پڑھنے والے کو اچھا سمجھتا ہوں، اور نہ ان لوگوں کو اچھا سمجھتا ہوں جو ایک مجلس کا 10,000 پڑھانے کا لیتے ہیں. یار دوستو، میرے بچوں عزیزو، یا یہ عقیدہ شیعہ چھوڑ دو کہ وہ تشریف نہیں لاتے. صحیح سیدھی سی بات ہے. دو ٹوک میں نے کبھی یہ لالچ نہیں کیا مجھے دوبارہ مجلس ملے. جس آدمی کو 60 سال پڑھتے ہوئے ہو گئے ہیں اس نے مجلسوں کی تو جو کرنا. اور قبر میں جانا ہے، قبر میں جانا ہے. یا کہو ہمارا عقیدہ نہیں ہے، وہ تشریف نہیں لاتے. میں آپ کو ہزاروں کتابیں دکھا سکتا ہوں کہ حسین کی ماں سب سے پہلے تشریف لاتی ہیں، سب سے آخر میں جاتی ہیں. مجھے یہ بتا وہ کیا دیکھ کر جا رہی ہیں، بس اس کا جواب دے. شاہ صاحب تھوڑی سی ادھر بڑی مہربانی. خوشنودی علیہ دار بڑی بلند سلام. میں اس وقت سے خطیب ہوں جب یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی. یہ 8 10 سال 12 سال میں جو ہو رہا ہے نا، یہ میرے عقیدے کے خلاف ہے. یہ ایک بے باکی ہے. آپ سید علیہ رسول ہے، اوئے یہ تو ایسے بکواس ہے. کیا سید کا احترام کر رہے ہو؟ کیا آل محمد کا احترام کر رہے ہو؟ اور سنو، جنت اعمال پہ نہیں تعظیم پر ہے. کیونکہ اب میں نے موضوع نہیں رکھنا، موضوع میرا لہذا خدا را ڈرو، خوف خدا کرو. جو چپ رہتا ہے نا ان چیزوں پر وہ بھی برابر کا شریک ہے، وہ بھی برابر کا شریک ہے. کیا منہ دکھاؤ گے؟ پھر شیعو دوسروں کو تو چھوڑو جو میرے بھائی ہیں علیہ السلام، ان کا تو اور نظریہ ہے. آپ کا عقیدہ ہے کہ روز معاشر مولا علی کی کرسی لگے گی، ہے عقیدہ یا نہیں؟ میری دعا اللہ آپ کو نجف لے جائے 40 پر. اور جب آپ جائیں گے نا مولا مومنان، لنگر زمین و آسمان، پیشوائے متقیان، قرآن کی جان، حق کا عرفان، مومن منافق کی پہچان، کل ایمان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بارگاہ میں، تو سامنے دروازے کے اوپر لکھا ہوا ہے السلام علیکہ یا صاحب الکرسیہ فی یوم الورود. میرا سلام ہو اس ہستی پر جو روز معاشر عدالت کی کرسی پہ بیٹھے گا. کیا منہ دکھلاؤ گے؟ بانیوں، تمہیں اللہ نے پیسہ اسی لیے دیا ہے. ذاکر مولوی خطیب کو نیاز دی جاتی ہے کہ وہ بھوکا ننگا یا کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے. بانی جائیدادیں بیچ رہے ہیں، ذاکر جائیدادیں بنا رہے ہیں. کیا بات ہے؟ یہ مولا کا مقبول ہے، مولا کا مقبول ہے یا اس پر خدا کی لعنت ہے؟ جو آل محمد کو یہ سید بیٹھے میں نے سامنے بٹھا لیا. اب میں اونچا اونچا لغویات بولوں، احترام ہے یا توہین کر رہا ہوں؟ مجھے یہ بتا دیں، میں ان کی عزت کر رہا ہوں یا توہین کر رہا ہوں؟ تو جو وارث جنت ہیں، جو وارث کائنات ہیں، ان کو کیا منہ دکھلاؤ گے؟ بہرحال پھر آیا تو پھر دوسری ڈوز دوں گا. اب میں ذکر کروں زمین پر، اللہ ذکر کرے گا عرش پر. فاذکرونی اذکرکم.
قصیدہ سنو گے قصیدہ؟ اچھا جن کا ارادہ قصیدہ سننے کا دونوں ہاتھ بلند کر کے پتہ چلے. شور میری نہیں ہے اور غلطی سے نہیں، اتفاق یا خدا کا فضل میں ارائی قوم کا فرد ہوں. ارائی شور والا پیدا ہی نہیں ہوتا. کبھی کوئی ارائی شور والا دیکھا؟ لیکن قصیدہ ایسا پڑھوں گا کہ ایسا قصیدہ آپ کسی ذاکر سے نہیں سنیں گے. ذاکروں کی جرت ہی نہیں ہے. 3 مصرے اس کے 3 مصرے اس کے، بس ٹھیک ہے نا. میں وہ قصیدہ پڑھوں گا جس کے مصرے جو کسی نبی کا بھی لکھا ہوا نہیں ہے. میں نے وہ قصیدہ پڑھنا ہے جو کسی نبی کا بھی لکھا ہوا. بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ کسی امام کا لکھا ہوا نہیں ہے، نہ کسی نبی کا لکھا ہوا، نہ کسی امام کا ہے، نہ کسی وصی کا، نہ کسی ولی کا ہے. قصیدہ قرآن کا ہے، پڑھنے والا رحمان ہے، سنانے والا محمد جیسا اشرف الایمان. آپ کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہے شور والا ذاکر کون ہے، بے سورا کون ہے. پیٹی ذاکر 3 ہے اس وقت پورے پاکستان میں. پیٹی ذاکر جو اپنا گھڑتے ہیں آواز کو، یہ ایک موسیقی علم ہے. ہماری فقہ کی کتابوں میں بھی ہے. موسیقی ایک علم ہے. جو علم رکھ کر موسیقی کا ہے وہ 3 ہے ذاکر. ایک تو عطا حسین مہاجر ہے، ایک امیر حسین ہے سرگودے کا، توجہ ہے یا نہیں، ایک اور ہے. باقی بس سر لگاتے ہیں تو وہ اپنا کام کر لیتے ہیں. یہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے چنوٹ کی سرزمین. میں نے کہا جی جن کو میں ذاکر سمجھتا ہوں پیٹی ذاکر، وہ بیٹھے ہوئے ہیں. اگر میرے قصیدے کو فیل کر کے چلے جائیں، میاں عنایت علی شاہ صاحب 1 لاکھ روپے نے انعام دے دینا. 1 لاکھ انہیں انعام دے دینا. اب وہ دونوں بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے کہا پڑھا قصیدہ. آپ وہ سوچ رہے ہیں کہ سر اس کی نہیں، تعلیم میں نے حاصل نہیں کی. میں نے کہا میرے قصیدے کے ایسے مصرے ہیں جو زیر زبر پر بھی شک کرے گا نا وہ سب کچھ ہے، مسلمان نہیں رہے گا. ہے نا؟ آپ کا ارادہ میں پڑھوں قصیدہ؟ میں تھوڑی سی تمہید نے کر دوں. ختیجہ جی میرے خدا تجھے کتنا پیار ہے میرے محبوب سے. یہ میں مجلس کی قبولیت کے لیے جان بوجھ کر اس مسن اسلام ملکۃ العرب سیدہ طاہرہ معصومہ ملکۃ العرب باب الحوائج، یہ میں نہیں کہہ رہی، حضرت ابو بکر کہہ رہے ہیں تفسیر کبیر میں کہ نبی کی شادی سے بہت عرصہ پہلے جب بھی عرب کی دھرتی پر ان 5 اسماء حسنہ میں سے قدسیہ میں سے ایک اسم بولا جاتا تھا تو اس سے مراد عرب کی کوئی اور خاتون نہ تھی، اس سے مراد ہوتی تھی زہرا کی ماں ختیجہ. سید میرے ساتھ بولیں، دوسرے نہ بولیں. کون کون سے ہیں؟ آپ فکروں کو بلند کرو جوانوں، میں تمہارے لیے جملہ دے رہا ہوں. کون؟ 5 اسماء قدسیہ، لفظ قدسیہ مقدس سے ہے. 5 کون سے ہیں؟ سیدہ طاہرہ معصومہ ملکۃ العرب باب الحوائج. معصوم کی ماں معصومہ ہوتی ہے، معصوم کی ماں معصومہ ہوتی ہے. جب میں نے ٹی وی میں پڑھا نا تو منظر ہی کچھ الگ تھا. میں نے کہا ضیاء اللہ بخاری غلط ہو تو زبان کاٹ دو، حوالہ ہے یا نہیں ہے؟ تو میں نے کہا پڑھتے کیوں نہیں؟ جب ہے تو پڑھتے کیوں نہیں؟ کون؟ سیدہ، نبی کی شادی سے بہت عرصہ پہلے سیدہ طاہرہ معصومہ ملکۃ العرب باب الحوائج. کتنا پیار ہے میرے اللہ. جو کچھ تو نے مجھے دیا تھا میں نے تیرے محمد کے قدموں پہ نچھاور کر دیا. لڑائی جھگڑا کروں تو مجھ سے لڑائی میں آپ کو نہیں جیت سکتے. یہ وہ تھی. ان بیویوں اور باقی میں فرق ہے. باقی جتنی نبی کی بیویاں تھیں
وہ تھی جن کو اسلام نے پالا. خدیجہ نبی کی وہ بیوی ہے جس نے اسلام کو بس قصیدے کے نتیجے. خدیجہ کوئی گھاٹا تو نہیں پڑا. یہ تو صرف حکومت والے سمجھیں گے، میری چوٹ کو آپ نہیں سمجھ سکتے. خدیجہ کوئی گھاٹا تو نہیں پڑا. جناب خدیجہ سینے پہ ہاتھ مار کے کہتے ہیں میرے اللہ، میں خاندانی نوابزادی ہوں، نو دولتی نہیں. میرا مال خاندانی ہے، کرپشن کا نہیں. کرپشن والے مال کو تو اللہ پسند ہی نہیں کرتا. اچھا گھاٹا نہیں پڑا، کیا ملا ہے؟ اب بی بی جو کہہ رہی ہے نا، اس کے بعد میں نے قصیدہ پڑھا. میرے اللہ، وہ جو تیری قیمتی جاگیر تھی، جس پر تجھے مان تھا، ناز تھا، فخر تھا کہ میری جنت ہے، وہ تو تیری ذات نے میرے حسنین کے نام کر دی. کیا اللہ اپنے وعدے کے خلاف توجہ آئیے نہیں؟ باقی میرے اللہ میں بات کروں، تیری ذات سے کوئی پوشیدہ نہیں ہے. روزے معاشر، روزے جہاں تمام انبیاء صنادیق اچھی اچھی کرسیوں پر بیٹھے ہوں گے. روزے معاشر صنادیق لفظ بولا ہے، اچھے اچھے تختوں پر بیٹھے ہوں گے. بلند کرسی ہوگی میرے شوہر کی، تیرے محبوب کی. لفظ تو جا آپ کو اکثر مانے آتے نہیں ہیں. میرے شوہر کی، آپ کے محبوب کی. اور اس کے پیچھے جو بلند کرسی ہوگی، نہ کسی نبی کی بیوی کی ہوگی، نہ رسول کی، نہ ولی کی. وہ کرسی ہوگی تو میں کنیز کی ہوگی. آگے بات سمجھ. اب پھر حدیث طارق جمیل اکثر بیان کرتے ہیں، آپ کی جیبوں میں ہے. اللہ یہ رسول فرماتے ہیں یا اللہ میں تیرا محبوب ہوں نا، میں تجھے پیارا ہوں نا، میں حسین سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی حسین سے محبت رکھ. اور جو حسین سے محبت رکھے تو اس سے محبت رکھ. دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ مفت خورے نہ بنے. میں نے ہر ایک سے داد اور نیاز لینی ہے. میں مدرس پڑھ رہا ہوں، ٹائم پاس نہیں کر رہا. توجہ ہے کیا نہیں؟ تو اب اچھا خدیجہ تیری ہر بات صحیح ہے، میں نے تجھے کچھ دیا ہے نا، لیا تو نہیں ہے. مجھے تو میرے محبوب سے محبت ہے نا، میں نے لیا کچھ نہیں، دیا ہے. اس لیے شیعوں کا اللہ قادر ہے، محتاج نہیں. آل محمد کا اللہ قادر ہے، محتاج نہیں. تھک تو نہیں گئے؟ اور میرے پیارے احمد، اچھا پھر محبوب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پہلے مجھے بتا دو. محبوب اسے کہتے ہیں جس سے محبت کی جائے. اس میں فاعل کو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ محب، محبت کرنے والا. محبوب جس سے محبت کی جاتی ہے. ابھی آپ کے ذہنوں میں نہیں آئے گا، ربیع الاول میں ہر در و دیوار پر لکھا ہو آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا محبوب خدا. ہے نا، ہے نا. آپ دیکھو نا، اللہ ہے محب. گھبرا گئے ہو بابا؟ ساروں کا ہی معنی نہیں ہے تو ربیع الاول میں سارے آپ کہیں گے جھنڈیاں لگ جائیں گے. اللہ ہے محب. زہرا کا بابا ہے محبوب، زہرا کا بابا ہے محب، حسین ہے محبوب. بڑی مہربانی بس بھائی. قصیدے کے مصرے اتنے جتنے آپ بیٹھے ہیں. توجہ کرو گے تو پڑھوں گا، ورنہ دوسرا موضوع چھوڑ کر چھوڑ کر جاؤں گا. توجہ ہے یا نہیں؟ اب محبوب بھی اتنا خلق عظیم کا پیکر ہے، اتراتا نہیں ہے.
نخرے نہیں کرتا، میرے منہ میں خاک، چوڑا نہیں ہوتا، غرور نہیں کرتا، خلق عظیم کا پیکر، محبوب خدا، بڑی محفل میں گردن جھکائے کھڑا ہے، اب محب قصیدہ پڑھنے لگا ہے۔ سن میرے محبوب، یہ جو قرآن میں نے تیری ذات پہ نازل کیا ہے نا، تیرے دل پر نازل کیا، یہ برابری کی سطح پر کیا۔ بڑی مہربانی، بڑی مہربانی، بڑی مہربانی۔ برابری کا معنی جانتے ہیں نا؟ ایک پلیٹ تیری، ایک پلیٹ میری۔ اگر میں ان کو 2 پلیٹیں دوں، آپ کو 1 دوں اور کہوں برابری ہے، آپ کے مولوی صاحب ڈنڈی ماری ہے ترابی صاحب، برابری نہیں ہے۔ برابری کا معنی جانتے ہیں نا؟ ساوا ساوا۔ اسے کہتے ہیں منطق میں تساوی، برابری، نسبت، تساوی، نسبت کو نسب اربع ہے۔ چلو منطق نہیں پڑھنا چاہتا میں۔ تو اب یہ قرآن جو میں نے تیرے دل پر نازل کیا، یہ برابری کی سطح پر کیا۔ اب سمجھ جائیں گے جو میں پڑھ رہا ہوں۔ سن میرے محبوب، اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا۔ سن میرے محبوب، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم نے اپنی شان میں اتاری، وبالمؤمنین رؤوف الرحیم، ہم نے تمہاری شان میں اتاری، نہ ربی علی صراط مستقیم، ہم نے اپنی شان میں اتاری، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، ہم نے تمہاری شان میں اتاری، وَالْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ، ہم نے اپنی شان میں اتاری، قاف والقرآن المجید، ہم نے تمہاری شان میں اتاری، وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ، ہم نے اپنی شان میں اتاری، وَإِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ، ہم نے تمہاری شان میں اتاری، قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، ہم نے اپنی شان میں اتاری، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، ہم نے تمہاری شان میں اتاری، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، ہم نے اپنی شان میں اتاری، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، ہم نے تمہاری شان میں اتاری، لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، ہم نے اپنی شان میں اتاری، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، ہم نے تمہاری شان میں اتاری، قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ، ہم نے اپنی شان میں اتاری، قُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، ہم نے تمہاری شان میں اتاری، وَهُوَ الْجَبَّارُ الْمُتَکَبِّرُ، ہم نے اپنی شان میں اتاری، یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، ہم نے تمہاری تھک تو نہیں گئے، ہم نے تمہاری شان، وَمَا هُوَ إِلَّا ذِکْرٌ لِلْعَالَمِينَ، ہم نے اپنی شان میں اتاری، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِکْرَکَ، ہم نے تمہاری شان میں اتاری، وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِکْرًا کثیرًا، ہم نے اپنی شان میں اتاری، سیدو میرے ساتھ چلنا، وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِکْرًا کثیرًا، ہم نے اپنی شان میں اتاری، إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، وہ ہم نے تیری شان میں اتاری، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ہم نے لقد انزل اللہ علیکم ذکر الرسول، ہم نے تمہاری شان لم یاتن نبأ الذین من قبلہم قوم نوح و عاد و ثمود و قوم ابراہیم و اصحاب مدین والمؤتفکات، ہم نے اپنی شان میں اتاری، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، ہم نے تمہاری شان میں اتاری، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، ہم نے اپنی شان میں اتاری، القیا فی جہنم کل کفار عنید، ہم نے تمہاری شان میں اتاری۔ نہیں ایسا نہیں، ایک خاموش، ایک بیٹا لکھانا، ایک آپ کو پسند نہیں آ رہا، آپ سن رہے ہیں کہ یہ بوڑھا ہے اور ہم نے ایسی مجلس سنی نہیں، میں اس کا ترجمہ کر دوں، او شیعہ، او موالیو حلالیو، یہ میں نے 3 آیتیں پڑھی ہیں، کیا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، جب ساری کائنات فنا ہو جائے گی اس وقت اللہ کہے گا کس کی شاہی ہے، او حکمرانوں، او سلطانوں، او دہشت گردوں، او غریبوں کا خون چوسنے والوں، او ظلم کرنے والے ڈکٹیٹروں، آپ بتاؤ کس کی شاہی ہے؟ جواب آئے گا للہ الواحد القہار، میرے قہار رب کی شاہی ہے۔ اب یہ ترجمہ جس سے مرضی کروا لینا، میراج ہو جائے کیا؟ اس وقت سناٹا،
شاہی اللہ کی حکم ہوگا میری چاہیے نا. الکیا فی جہنم کل کفار عنید. اے نبی اے علی جس نے بھی تم سے بغض رکھا تھا ان کو جہنم میں پھینک دو. کیا 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 میرے ساتھ چلتے ہو یار. تبارک اللہ. بابا نہیں ٹائم مجھے پڑھنے دو اور قصیدہ تو پورا کرنے دو. کوئی حافظ قرآن بیٹھا تو اس کو میں انعام بھی دوں گا. ذرا وہ دیکھتے نہیں میں جتنے لفظ اللہ کے اتنے ہی رسول کے بول رہا ہوں. تبارک اللہ احسن الخالقین ہم نے اپنی شان میں اتاری. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ ہم نے تمہاری شان میں اتاری. فبأی آلاء ربکما تکذبان ہم نے اپنی شان میں اتاری. مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان ہم نے تمہاری شان میں اتاری. فبأی آلاء ربکما تکذبان ہم نے اپنی شان میں اتاری. یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان ہم نے تمہاری شان میں اتاری. پتہ نہیں تیرے مقدر میں پتہ ہے یا نہیں. واللہ خیر الرازقین واللہ خیر الرازقین ہم نے اپنی شان میں اتاری. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ کیا 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 واللہ خیر الرازقین ہم نے اپنی شان میں اتاری. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیتیمًا وَاسِیرًا ہم نے تمہاری شان میں اتاری. لا الہ الا اللہ ہم نے اپنی شان میں اتاری. محمد رسول اللہ ہم نے تمہاری شان میں اتاری. الف لام را ہم نے اپنی شان میں اتاری. تاہا ہم نے تمہاری شان میں اتاری. ید اللہ فوق ایدیہم ہم نے اپنی شان میں اتاری. مار میتا اجر میتا ولکن اللہ رما ہم نے تمہاری شان میں اتاری. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ہم نے اپنی شان میں اتاری. واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ہم نے تمہاری شان میں اتاری. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہم نے اپنی شان میں اتاری. وسلام علی یاسین ہم نے تمہاری شان میں اتاری. والرحمن الرحیم ہم نے اپنی شان میں اتاری. یاسین والقرآن الحکیم ہم نے تمہاری شان میں. رب المشرقین و رب المغربین ہم نے اپنی شان میں اتاری. تھک تو نہیں گئے. فَتَدَلَّا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ ہم نے تمہاری شان میں اتاری. لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ہم نے اپنی شان میں اتاری. مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ہم نے تمہاری شان میں اتاری. إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ ہم نے اپنی شان میں اتاری. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ہم نے تمہاری شان میں اتاری. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ہم نے اپنی شان میں اتاری. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی ہم نے تمہاری. لا تدرک الابصار وهو یدرک الابصار ہم نے اپنی شان میں اتاری. ما زاغ البصر وما طغى ہم نے تمہاری شان میں اتاری. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا ہم نے اپنی شان میں اتاری. لقد رأى من آیات رب الكبرى ہم نے تمہاری شان. تبارک. تھک تو نہیں گئے گھبرا گئے ہو بابا. ایسے قصیدہ نہیں سنتے مفت بولے سنتے ہیں. دونوں ہاتھ بلند کر کے لا الہ کے ساتھ دل مولا تیرا مولا میرا مولا لگا نعرہ پکارالا کل ایمان کل قرآن نعرہ حیدری. لا الہ الا اللہ الملک الحق
الحق المبین ہم نے اپنی شان میں اتاری وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي امام مبین ہم نے تمہاری شان میں اتاری الرحمن علم القرآن خلق الانسان ہم نے اپنی شان میں اتاری فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَان ہم نے تمہاری شان میں اتاری وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ ہم نے اپنی شان میں اتاری قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا کوئی سید نہیں بیٹھا ہوا میں کیا پڑھ رہا ہوں وما خلقت الجن ایک ایک آیت میں 2 گھنٹے ہیں میں متن پڑھ رہا ہوں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ہم نے اپنی شان میں اتاری قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ہم نے تمہاری شان میں اتاری فسبح باسم ربک العظیم ہم نے اپنی شان میں اتاری فلا اقسم بمواقع النجوم انہ لقسم لو تعلمون عظیم ہم نے تمہاری شان میں اتاری ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا ہم نے اپنی شان میں اتاری انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا علم یکن له شریک فی الملک وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا ہم نے اپنی شان میں اتاری ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما ہم نے تمہاری شان میں اتاری للہ جنود السماوات والارض وکان اللہ عزیزا حکیما ہم نے اپنی شان میں اتاری انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وما قدر اللہ کا قدری والارض زمین قبضت یوم القیامت والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی اما یشرکون ہم نے اپنی شان میں اتاری انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون ہم نے تمہاری شان میں اتاری اللہ نور السماوات والارض ہم نے اپنی شان میں اتاری قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین ہم نے تمہاری شان میں اتاری گھبرانا نہیں الحمد للہ رب العالمین ہم نے اپنی شان میں اتاری وما ارسلناک سب مفت خورے ہو سب مفت خورے ہو چمن چمن کلی کلی علی 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 نگر نگر گلی گلی علی 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 نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد حق بڑا تو نہیں گیا معیار ہے سننے کے لیے اچھا جی میں نا تقریباً 64 سال سے طالب علم ہوں جس دن میں آگے کوئی سبق نہ پڑھوں میں کہتا ہوں آج میں گھاٹے میں میری ایک اپنی عادت ہے مولا آپ کو سلامت رکھے یعنی آتی ہوگا ہاں جی کوئی نہ کوئی لفظ ضرور میں نیا پڑھتا ہوں نئی کتاب سے پڑھتا ہوں اچھا مجھے پتہ نہیں تھا حد سے گزرنا کسے کہتے ہیں حد سے گزرنا کسے کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں تھا کہتے ہیں اب میں اس جگہ پہنچے جہاں سے پلٹنا میرے لیے مشکل ہے یعنی محبت میں کوئی حد نہیں ہے محبت میں کوئی اچھا مجھے پتہ نہیں تھا یہ قرآن نے بتایا اور رحمان نے بتایا اب میں نے تیرا امتحان لینا ہے پتہ تو یہاں بیٹھے میں پڑھ دوں گا جملہ توجہ آئی ہے نہیں آپ کی خاموشی دیکھ کر میں موضوع بدل دوں مجھے قرآن نے بتایا محبت میں کوئی حد نہیں ہوتی سجدوں سے میرا زیادہ سوال ہے امتیوں سے اتنا نہیں ہے قرآن نے بتایا محبت کی کوئی حد نہیں ہے قرآن نے کوئی کائنات کا عالم نہیں جو جمعہ کے دن سورہ جمعہ نہ پڑھے اس کی پہلی آیت نے بتایا کیا سن میرے محبوب یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم ہم نے اپنی شان میں اتاری ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا نہیں ایسا نہیں ہے یہ تو بالکل ہی آپ تھک گئے اور تم تو بالکل ہی تھک گئے مجھے کیا پتا لکھنؤ میں پہنچ گیا ہوں جہاں دوبارہ صلوات پڑھنے سے زبان کو کلال پڑ جاتا ہے نہیں سمجھا میں نے کیا پڑھا
ترجمہ برداشت کر لو کہ کر دوں ترجمہ؟ یہ قرآن پڑھے کوئی اٹھا لو، کوئی اٹھا لو، قرآن پڑھے اٹھا لو۔ ہم تو قرآن ہی صرف شادی کے لیے اکٹھا کرتے ہیں، نیچے سے گزار دیا پڑا ہوا۔ روز معاشر جتنا مولا حسین تم پر ناراض ہوں گے اتنا ہی قرآن ناراض ہوگا۔ یہ رکھنے کے لیے نہیں ہے، پڑھنے کے لیے، ہدایت کے لیے۔ ترجمہ کر دوں؟ او میرے محبوب، میرے احمد، میرے مصطفیٰ، میرے مرتضیٰ، میرے محمد، توجہ توجہ، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ میرے محبوب، جو کچھ زمینوں میں ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو ان کے مابین ہے، جو بھی ہے، جیسا بھی ہے، حلال یا حرام، پوری کائنات کی دعوت اللہ دے۔ اللہ کو کوئی گواہ نہیں چاہیے۔ اللہ اپنے محبوب سے کیا کہہ رہا ہے؟ جو کچھ زمینوں میں ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو ان کے درمیان ہے، جو بھی ہے، جیسا بھی ہے، وہ میری پوجا کرتا ہے، وہ میری عبادت کرتا ہے، وہ میری بندگی کرتا ہے، وہ میری تعریف کرتا ہے، وہ میرے قصیدے پڑھتا ہے۔ سونیا، تو مجھے اتنا پیارا ہے کہ میں تجھ پہ درود و سلام پڑھتا ہوں، میرے ملائکہ پڑھتے ہیں۔ جو ترجمہ جس کا چاہو، 79 تفاسیر میرے پاس ہے، میں ضامن ہوں۔ ان اللہ و ملائکتہ، اللہ اللہ بندہ نہیں، بھکتیوں کا شیعہ نہیں جو گھنٹہ رشید ترابی کو برداشت نہیں کرتا، اس کی بات نہیں کر رہا۔ میں ٹھوکر کے مومنوں کی بات نہیں کر رہا، میں اللہ کی بات کر رہا۔ جو تیرا بھی خالق ہے میرا بھی خالق ہے، جو تیرا بھی مالک ہے میرا بھی مالک ہے، توجہ ہے یا نہیں؟ جو تیرا بھی معبود ہے میرا بھی معبود ہے۔ وہ اللہ کہتا ہے جو کچھ زمینوں آسمانوں میں ہے وہ میری بندگی کرتا ہے، میری پوجا کرتا ہے، میری تعریف کرتا ہے، میری بندگی کرتا ہے، میری عبادت کرتا ہے۔ تو مجھے اتنا پیارا ہے، میں اللہ ہو کر تجھ پہ بھی درود و سلام پڑھتا ہوں۔ صرف وہ نہیں، میرے عرش والے بھی درود و سلام پڑھتے ہیں۔ تم بھی مفت میں یہ مجلس نہ سنو، تم بھی نبی اور اس کی آل پہ ایسے درود پڑھو جیسے درود اب تو میں وہ آیتیں پڑھ چکا، مجھے ڈر لگتا ہے میں ترجمہ کروں گا تو آپ کہیں گے تو آپ بھی مشرک ہو گئے۔ مجھے اپنا ڈر ہے، اپنا کہ میں نے قرآن سے پڑھ رہا ہوں، ٹیپ ہے، یہ تو ورڈ میں بھی جا چکا ہے۔ یہ تو 5 سال پہلے طارق جمیل نے مجھے رائے گنج لے کر جانا تھا اور انہوں نے ان کا ہی پتہ کاٹ دیا۔ میں نے کہا چنگا، میں نے تجھے علی کی حدیث سنائی ہے، تو تجھ کو اس سے ہی نکال دیا۔ لیکن وہ جلائے کا بچہ نہیں ہے، وہ پاولی نہیں ہے، وہ میراسی نہیں ہے، وہ موچی نہیں ہے، وہ کٹانا نہیں ہے۔ خانے وال ضلع کے 4 درجے کی جو حکومت ہے نا، وہ ہے سہو برادران کی، سینکڑوں جائیداد مربع زمین ہے۔ اس کے باپ کے بھی 15 مربع ہیں، 5 مربع اس کے نام کے ہیں۔ جلاہا ہوتا تو بدل جاتا۔ اس نے کہا جتنا علی کو مولا کہنے میں مجھے مزہ آتا ہے، شیعوں کے ملانگ کو بھی نہیں آتا۔ وہ کتاب میں ہی دی تھی، وہ کتاب میں بھی کھانے وال کا ہوں، میں بھی کھانے وال کا ہوں۔ میرا بھائی ہے، بڑا بھائی ہے، اللہ اسے سلامت رکھے۔ تسی کی قیمت دیتی ہے علی دی ولایت دی؟ قیمت انہیں دیتی ہے ورلڈ کا خطیب، جس ملک جائے پروٹوکول ویزا کھڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اس نے بھی ترابی بھائی مرتا مر جاؤں گا، مجھے شیعوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے،
لیکن یہ میرا عقیدہ ہے، جب سے میں نے متفق علیہ حدیث پڑھی، 12 جلدیں ایک ہیں اور ایک جلد میں حوالے ہیں تقریباً 10,000 سنی کتابوں کے، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ اس نے کہا مرتا مر جاؤں گا، میں آج کے بعد نہ رضی اللہ کہوں گا، نہ کرم اللہ کہوں گا، نہ علیہ السلام، میں جب بھی کہوں گا علی مولا، علی مولا۔ اچھا ایک آیت کا ترجمہ کو برداشت کر لو گے؟ خدا جانتا میں نے کوئی سمجھا جیسے جس معیار پر میں پڑھتا ہوں، ہیں جی، یہ گاؤں نہیں ہے، یہ لاہور کا محلہ ہے، پڑھے لکھے ہیں، آپ ڈیلی میسج سنتے ہیں، ایسی نہیں، میں یہاں کہہ رہا ہوں، اگر کہتا مجھے کیس سنا دو میں آپ کو انعام دوں گا۔ آپ یہ بچے جو ہے نا، جو مدرسوں کے بغیر آپ کے خطیب بنیں گے، وہ کیس نہیں یاد کریں گے، پھر وہ بھی کہیں گے میں نے 40 سال محنت کیا، بشاک وہ 15 سال کا ہو، جو ہے گا نا، ایسی ایسی چھوڑتے ہیں جن کی سمجھ ہی نہیں۔ کروں ترجمہ بھائی؟ آپ جس حویل میں ہیں میں اس کی رضامندی کے لیے پڑھنے لگا ہوں۔ کیا؟ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، میرے محبوب تسبیح میری، توقیر میری، عظمت میری، شان میری، مقام میرا، جو بھی قسم ہے اللہ کے نام کی ہے۔ تمام علیہ السلام کی ایک ہی قسم ہے، واللہ باللہ ثم اللہ، باقی جتنی قسمیں وہ تعظیمی ہیں، حقیقی قسمیں نہیں ہیں۔ توجہ آئی نہیں؟ تمام کا یہی عقیدہ، تمام اہل اسلام کا۔ کون سی کتاب ہے اہل اسلام جو میں نے نہیں پڑھی؟ کون سی ہماری کتاب ہے جو وہ نہیں پڑھتے؟ واللہ باللہ ثم اللہ، یہ قسم ہے، باقی تعظیمی ہے۔ اچھا میرے اللہ قسم تیری، شان تیری، مقام تیرا، عظمت تیری، رتبہ تیرا، مجھے اس آیت کا ترجمہ نہیں آتا۔ کیا؟ فلا اقسم بمواقع النجوم انہ لقسم اللہ تعالی عظیم، مجھے قسم ہے اس جگہ کی جہاں پہ ستارے اترتے ہیں۔ بیدار بیدار بیدار، او بندہ قسم نہیں کھا رہا، اللہ وحدہ لا شریک اللہ، اور انہو لقسم اللہ تعالی عظیم، اللہ کہتا ہے یہ بہت عظیم قسم، اس جملے میں عزت، یہ بہت عظیم رب، کریم رب، مجید رب۔ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ جو میں نے قسم اٹھائی ہے نا اس جگہ کی جہاں پہ ستارے اترتے ہیں، یہ بڑی عظیم قسم ہے۔ اب تمام تفاسیر اٹھا لو، جس کو چاہو اٹھا لو، محدث دہلوی ہو، احمد رضا بریلوی ہو، جو بھی ہے، سب نے لکھا ہے حسد کی کوئی حد ہے، بغض کی کوئی حد ہے، کینے کی کوئی حد ہے، نہ ماننے کی کوئی حد ہے۔ اب وہ کہتے ہیں یہ تو سارا قصہ ہے وہ جو ستارے اترے تھے بطول کی چوکھٹ پر، ستارے کہاں اترے تھے؟ زہرا کی چوکھٹ پہ۔ چوکھٹ کو اردو عربی زبان میں کہتے ہیں دار، در، کیا کہتے ہیں؟ در۔ تمہیں پھر بھی سمجھ نہیں آئی، تمہیں پھر بھی زہرا کے گھر کا پتہ نہیں چلا؟ توجہ آئی نہیں؟ مجھے قسم اور جگہ کی جہاں پر ستارے اترے، ستارے کہاں اترے؟ زہرا کے در پہ۔ ستارے کہاں اترے؟ سیدہ کے در پہ۔ ستارے کہاں اترے؟ سیدہ کے در پہ۔ وہ عقل کے دشمنوں، جب در اتنا بلند ہے گھر کتنا بلند ہوگا؟ تھک تو نہیں گئے؟ مولا تمہیں سلامت رکھے۔ میں اپنا عقیدہ پورے کائنات کے شیعوں کا عقیدہ جس میں رتی برابر کوئی گنجائش نہیں ہے شک ہے،
بڑی ذمہ داری کے ساتھ، بڑے وثوق کے ساتھ آل محمد کے در سے جو علم ہے اس کی گارنٹی کے ساتھ میرا خیال ہے کسی آپ کو عقیدہ پسند آئے گا. توجہ آئی ہے نہیں؟ ویسے تو وہ بھی ترجمان شیعہ بنے جن کو اوپر سے دیکھ کر قرآن نہیں آتا، مصحف پڑھتے ہوئے محکا اتر جاتا ہے، شرم نہیں آتی. کہاں بیٹھے؟ 2 نمبری نہیں چلے گی، یہ پاکوں کا در ہے. تو کامیاب نہیں ہے، تو نامراد جا رہا ہے. کامیاب وہ ہے جو وارث سے مجلس کو راضی کر کے جا رہا ہے. اور خدا کا شکر ادا کیا کرو، خدا کا شکر ادا کیا کرو کہ ہمیں پاکوں کی محفل ملی. اور میرے استاد آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے ہیں یہ نہ کہا کرو کہ ہم مجلس سے آئیں، بلکہ کہا کرو ہم کربلا سے آئے. ہم کربلا سے آئے ہو. یہ نہ سمجھو کہ تم نے ایک سیاہ کپڑے پہنے ہیں، کہو یہ ہم کربلا سے سیاہ لے کر آئے ہیں. تیرا میرا نہیں، پوری تشیع ترجمان ہے، تشیع ہے، مذہب تشیع. اور تشیع میں جنازے میں شرکت کرنا. اللہ کے بندے، تشیع شیعہ، تشیع مذہب، تشیع مذہب جعفریہ، تشیع تشیع یہ جنازے میں شرکت کرنے والوں کو کہتے ہیں. ممبر ٹی وی پر کہہ رہے پتہ ہی نہیں ہے، اور سنی ہنستے ہیں کہ ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہے میں کون ہوں. تشیع یا تشیع، دل جلتا ہے اس لیے بول رہا. میں مذہب تشیع کی بات کرتا ہوں، جنازے میں شرکت کی بات نہیں کرتا. پسند ہے تو بولنا، نہیں بولتا خاموش ہو جانا، میں سمجھوں گا میرا عقیدہ ہو رہا ہے آپ کا ہو رہا ہے. سنو، جس جگہ پہ نبی بیٹھے اسے پاک منبر کہتے ہیں. اب تو جو آئے ممبر پر بیٹھ جائے. شاہ صاحب 60 سال ہو گئے نہیں بیٹھے، نہ بیٹھوں گا. شاہی وال کسرے بطول او جی لاکھوں دنیا آپ نیچے لگتے ہیں. میں نے کہا کوئی پھٹا لے آؤ، نہیں بیٹھو گے. میں نے کہا میں معصوم ہوں، جب وہ نہیں بیٹھ سکتے تو میں بھی تو امتی ہوں. نہیں بیٹھ سکتا، میں اہل نہیں ہوں، میں اس کے اہل ہوں. میرے شاہ میں کہا تمہاری ٹانگیں کاٹ دوں گا اگر ممبر پر بیٹھے. جب میں نہیں بیٹھتا تم کون ہوتے بیٹھنے والے؟ سید بیٹھتا تو بیٹھے. پھر ظلم اتنا پیچھے، علم مبارک پشت کے پیچھے. اے بندہ خدا، یہ جھنڈے نہیں ہیں، یہ قرآن کی آیات ہیں. عقیدہ درست کرو، عقیدہ. یہ قرآن کی، قرآن کو پشت کرنا یہ میں برداشت نہیں کر سکتا. توجہ، جس جگہ پہ نبی بیٹھے اسے پاک منبر کہتے ہیں، جس جگہ پہ حسین بیٹھے اسے دوش پیغمبر کہتے ہیں. میرے ساتھ عقیدہ نہیں دادنا دو. جس جگہ پہ نبی بیٹھے اسے پاک منبر کہتے ہیں، جس جگہ پہ حسین بیٹھے اسے دوش پیغمبر کہتے ہیں. جو نبی کی زبان سے نکلے اسے قرآن کہتے ہیں، جو نبی کی زبان کو چوسے اسے حسین کہتے ہیں. مولا تمہیں سلام. ایک جملہ جس آقا کی، جس سردار کی، جس مولا کی آپ نے شبیہ تابوت زیارت کرنی ہے، ان کے فضائل بھی مولا علی کے فضائل سے کم نہیں ہیں. سنائے نہیں جاتے، پڑھے نہیں جاتے. تو میں تو اس لیے آیا کہ پہلی دفعہ میں سختی کروں گا تو میں یہاں آؤں گا تو بھپتیاں والے بیر اور میں پیچھے منبر پر اکیلا بیٹھا ہوں. وہ بیٹا ہوتے رہتے ہیں وہ جو بھی ہیں، لیکن میں شیعہ قوم کی ترجمانی کرتا ہوں، اپنی نہیں کرتی. توجہ ہے یا نہیں؟ ہاں کوئی سوال غلط جواب دیا تو مجھ سے آپ بھی پوچھ سکتے ہو، میں حاضر ہوں. توجہ، بلخی بلخ کا رہنے والا ہر سال جاتا کوئی نہ کوئی تحفہ مولا کے لیے. حجاز میں آتا، پھر مدینے بھی جاتا.
بیوی ہے، یہ جملہ تو شادی شدہ ہی سمجھ گئے، کنوارے نہیں سمجھ سکتے. پھر لیٹ آئے ہیں، تینوں گھر دی کوئی فکر نہیں سی. اج مگر نہیں لینا. اج وہ اللہ کی بندی، میں اپنے امام کی زیارت کو گیا تھا کیونکہ میرا حج اس وقت تک قبول ہی نہ جب میں معصوم کی زیارت نہ کروں. ہر سال تحفے لے کر جانے. ایک دفعہ کہتی تینوں تیرے امام نے کچھ نہیں دیتا، تم اوتر نہ کرتا رہے رنڈا ہے. ہوئے بیوی کا پیار تو ایسا کسی کو ملتا ہے. توجہ آئی ہے نہیں؟ اس نے کہا بدبخت، یہ تیرا کرخت جملہ میرے آقا نے سن لیا ہے، اب ایک ہے تیرے مولا تے آقا نے. توجہ آئی ہے نہیں؟ حسب ثابت یہ پھر آیا تو کہتے ہیں بلخی جی میرے آقا میرے ساتھ کھانا کھا، میرے ساتھ کھانا کھا. مولا میں آپ کا نہیں کہا، میرے سامنے کھانا کھائے. کہتے ہیں ادھر ہاتھ کرو میں تیرے ہاتھ دھلاؤں. میرے آقا میرے امام وہ ہے ابو طالب کا علی، یہ ہے حسین کا علی. علی ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے، علویت میں برابر ہیں. مولا میرے ہاتھ ٹوٹ جائیں آپ میرے ہاتھوں پر. مولا آپ نے آفتابہ میں آپ کے ہاتھ لگا. مولا تجھے دادی کا واسطہ. اچھا نیچے تشت ہے. اب اس نے پانی ڈالا، میرے مولا نے انگوٹھیوں کو ایسے کیا، پانی نیچے آ رہا ہے اور اس کے اوپر کپڑا دے دیا. دینے کے بعد کہا آؤ بلخی کھاؤ. کھانا کھا لیا. کہتے ہیں بلخی تیرے معیار کے مطابق تو میں تیری خدمت نہیں کر سکا. وہ رومال ہٹا، وہ تشت میں جو کچھ ہے نا تھیلے میں ڈال اور گھر لے جانا، ہماری طرف سے اپنی بیوی کو ہدیہ کرنا. پانی تھا نا، جیسے اس نے تھیلا کھولا مولا نے ڈالا ہیرے جوہرات موتی. اچھا جی نکھٹو کما کے لیا نا تو غصہ او دا بھی ویکھن والا ہوندا ہے. نکھٹو اگر کما کے لیا ہوئے نا او دیاں تیوریاں بھی بڑیاں ہوندیاں نے. پھر وہ لیٹ آیا آگے نا، پھر لیٹ کہتا چپ ہو جا تیری میں زبان کٹ داں گا، کینچی طرح تیری زبان چل رہی ہے اینا پڑھ. جب اس نے تھیلا کھولا سارے بیڑے دے وچ ہیرے جوہرات موتی. عورت کی کمزوری ہے سونا چاندی ہیرے جوہرات اکٹھے کر رہی ہے. کہتی ہے یہ میں پنجاگلا بناواں گی، یہ میں گلوباں بناواں گی. آگے تو نہیں گئے. کہتی ہے آئندہ سال میں بھی چلوں گی. اب آگے 1 فرسخ 30 میل سفر رہ گیا. یہ مر گئے، سر رہ گئے. انہیں آکھیا یارو تسیہ پھڑو میں اپنے مولا دے قدموں میں تھلا. گئے سلام کیتا، سلام فرمایا تو جوڑی آرش ہے تو بی بی نہیں لیاندی اور تیری گھر والی کیوں نہیں آئی؟ آپ کی زوجہ اہلیہ. مولا مر گئی ہے؟ مر گئی ہے؟ ہاں مولا. اے کہہ کے ہاں تو چاہنا ہے کہ وہ بھی ایتھے آوے، تم چاہتے ہو کہ وہ بھی آئے. کہا مولا وہ تو مر گئی ہے. کہا جا تیرا انتظار کر رہی ہے. یہ دوڑ کر آیا تو وہ جناب والی آ جاوے تینوں اکھیاں اڑیک دی. آ گئے. اب بھائی میں نے پوری تقریر ایک طرف اور یہ جملہ ایک طرف. جیسے آئے ہیں مولا کے ساتھ اور بھی بیٹھے ہوئے تھے صاحب. جیسے اندر آئی ہے نا تو یہ سیدھی جا کر مولا کے قدموں میں سجدہ ریز ہو گیا. دیکھا ہوا نہیں تھا، سیدھی جا کر آقا کے 2 قدموں میں پاؤں چومنے لگی، سجدہ ریز ہو گئے. اس نے کہا تجھے کیسے پتا چلا یہ میرے مولا ہیں؟ کہا اسی نے تو اسرائیل سے کہا تھا روح واپس کر. دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ بھائی تیرا گھنٹہ ہو گیا کہ نہیں؟ ماتمی آ گئے نے، سنگت آ گئی ہے، میں وہ انتظار کر رہا ہوں. بیٹا کچھ رو لئی ہے، مسائب بھی پڑھ لی ہے، رونا چاہیے، ذکر کرنا چاہیے.
آپ جب روتے ہیں نا پوری دنیا میں تو جناب سیدہ آپ کے آنسوؤں کو رومال میں سلو لیتی، زمین پر نہیں گرنے دیتی۔ میں نے کل ہی پڑھا ہے، 2 قبیلوں کا بنو ہاشم سے سلوک، علامہ بشارت صاحب کی کتاب ہے، اس سے لیں۔ تمہارے آنسو، یہ آنسو زمین پر سیدہ گرنے نہیں دیتے، رومال میں سموتی ہے، سیدھی کربلا چلی جاتی ہے، اور کربلا جا کر اٹھو میرا مظلوم بیٹا، میرا پیاسا بیٹا، میرا غریب بیٹا، اور میرا زخمی بیٹا اٹھ۔ بی بی اپنے بچے کو جھولی میں لیتی ہے، پھر وہ جو رومال ہے نا تر مولا حسین کے زخموں پہ مس کرتی ہے۔ علامہ مجلسی کہتے ہیں سارے زخم ختم ہو جاتے ہیں، 2 نہیں جاتے، سارے زخم مٹ جاتے ہیں، 2 نہیں جاتے۔ پوچھا حسین یہ 2 زخم کیوں نہیں جاتے، کس کے ہیں؟ کہا اماں یہ جو سینے والا زخم ہے یہ اکبر کی بچی کا ہے، جو بازو والا ہے عباس کے بازوؤں کا ہے۔ اللہ اکبر، 7 مقامات تیرے امام سجاد پر ایسے آئے، یہ مسائل میں نے 1970 میں قبلہ حافظ کفایت حسین سے سنا تھا۔ موچی دروازے کے باہر جو گراؤنڈ ہے اس زمانے میں علامہ صاحب وہاں پڑھتے تھے، یہ سب جملے ان کے ہیں، میں اپنے لفظوں میں پڑھ رہا ہوں، توجہ ہے یا نہیں؟ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں 7 مقامات مجھ پر ایسے آئے، اگر مجھ میں قوت امامت نہ ہوتی میں خودکشی کر لیتا۔ اللہ اکبر، پہلا مقام کا جب شام غریبہ ہوئی خیام کو آگ لگی، یہ ذاکر سید غلط پڑھتے ہیں، پہلے ایک خیمہ جلایا پھر نہ، چاروں طرف سے پودے اختیار میں، چاروں طرف سے خیموں کو جلانا شروع کر دیا۔ قیام سے بچے اس طرح نکلے جدھر ہوا چلے گئے، جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹا دانے بھی کرتا۔ آرام سے روتے بھی آؤ، زہرا کو پوسا بھی دیتے ہو، آرام سے روتے بھی آؤ، سیدہ کو پوسا بھی دیتے آؤ۔ کہا جدھر منہ آیا ادھر بچے چلے گئے، جدھر منہ آیا ادھر بچے چلے گئے۔ کہا میں نے ایک منظر دیکھا کہ ایک حرام زادہ میری بہن سکینہ کے پیچھے دوڑا، جیسے دوڑا میری بہن کے دامن کو آگ لگی ہوئی تھی۔ سکینہ رک جاؤ ظلم کروں گا، یہ حرام زادہ بی بی اور تیز دوڑی، بی بی کو ٹھوکر لگی، منہ کے بل گری، اس ظالم کا نجس ہاتھ بی بی کے بالوں، پیار کے یہ نہیں ہے، جیسے جیسے ہاتھ بلند ہوا سیدہ کے قدموں سے زمین نکل گئی۔ آئے میرا غریب بابا، آئے میرا پیاسا بابا، آئے میرا مظلوم بابا۔ سنو گے اور چھوٹی چھوٹی اولاد والوں اور میری ماں بہنوں بیٹیوں، جب بھی بی بی سکینہ جناب اصغر کا مسائل پڑھا جائے بچوں کو جولیوں سے الگ کر دو، اپنے بچوں سے پیار نہ کیا کرو، کیوں؟ رباب پردے میں کہتی ہے میرا پینے والا تو آئے میری سکینہ تو چلی گئی ہے۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں وہ منظر دیکھ رہا تھا، ادھر میری پھوپھیوں کا جسم خون و خون ہے، ادھر میری نظر چھوٹی والی سکینہ پر رہی، اس حرام زادے سے دور مانگے، بی بی دور نہ اترا سہی، ظالم نے کھینچ لیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ دوسرا مقام جب شام سے پہلے آخری منزل آئی، یہ شمر، یہ ملعون حرام زادہ کہتا ہے سکینہ آگے حاکم کا دربار آنے والا ہے، اب تم نے گریہ نہیں کرنا، بین نہیں کرنا، نوحہ نہیں پڑھنا، رونا نہیں ہے، اگر گریہ کیا تو میں ظلم کروں گا۔ یہ ذاکر جھوٹ پڑھتے ہیں، میں نہیں پڑھ سکتا کہ بی بی نے ہاتھ جوڑے، پاؤں لعنت تجھ پر پڑھنے والوں پر، نہ امام ہاتھ جوڑتا نہ امامت کا جوش۔ یہ بی بی ڈرنے والی نہیں جن کا امتحان لے رکھا تھا اللہ نے۔ بی بی کہتی ہے پہلے تو نے کون سا پیار کیا ہے، تو اپنا کام کر، میں اپنا کام کر، مجھے تیری مار کی تیرے ظلم کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اس حرام میری طرف دیکھنا، یہ جو جملہ پڑھتے نا ذاکر مولوی،
سکینہ اونٹ سے گری، غلط ہے، گری نہیں گرائی گئی۔ پوچھو رشی ترابی سو بوڑھے کیا تو نے پڑھا ہے؟ سیدہ گری نہیں، یہ قرآن کی آیت گرائی گئی ہے۔ کیسے؟ آخری منزل تھی بال باغ کے بعد کی، اس ملعون نے جناب سکینہ کو سینے کے بل اونٹ کی پشت پہ باندھا، میری طرف رونا چاہتا تھا۔ پھر بی بی کے ہاتھ تو پہلے یہاں بدے ہوئے تھے، اس شہزادی کے ہاتھ پہلے ہاتھ بدے ہوئے تھے، اس نے انہی ہاتھوں کے ساتھ سینے کے بل اونٹ کی ننگی پشت پہ باندھا، نیا رسا لیا بی بی کی گلے میں ڈالا، اونٹ کی گردن میں ڈالا، بی بی کی پشت میں رسا ڈالا، اونٹ کے پیٹ کے نیچے باندھا، پھر بی بی کے قدموں میں رسی باندھی، اونٹ کی پشت پر باندھی، پھر اس نے چابک مارا، اونٹ بدکا، رکا، پھر چابک مارا، ساتواں چابک چلنا تھا یا اونٹ مچل تڑپا تڑپنا تھا، یا بی بی نے کہا آئے ہو میرا غریب بابا، آئے ہو میرا پیاسا بابا، آئے ہو میرا مظلوم بابا۔ اس نے دوڑتے اونٹ سے رسے کاٹ دیے، رسے کاٹے سکینہ اونٹ سے زمین پر۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ شہزادی قرآن کی یہ سورہ کوثر زمین پر آئی۔ اب علامہ کرشی کربلائی آیت اللہ بشیر کے ہاں مجلس پڑھ رہے تھے، میں زیارات پر گیا ہوا تھا، میں نے خود یہ جملہ سنا، کتاب بھی لے کر آیا، کہا بی بی جو پہلے بدی ہوئی تھی اس حرام زادے نے وَجَذَبَهَا بِهَا وَرَمَا إِلَى الْأَرْضِ، اس نے بی بی کو اٹھایا ایسے ہاتھوں سے بلند کیا، پھر زمین پر پھینکا، پھر 3 مرتبہ اٹھایا، 3 مرتبہ زمین پر بیٹھا، پھر بکواس کا اوس کو دی یا بنت الخارجی، ایک خارجی کی بیٹی خاموش ہو۔ اللہ اکبر، یہ کہنا تھا قافلہ چلتا چلتا رک گیا، جیسے ہی رکا شمر ملعون نے اپنے گھوڑے کی دائیں طرف سے چابک کھولا، چابک کھول کر تیرے امام کے پاس آیا، پہلا دوسرا یہ سطریں لکھ رہا ہے، جناب سجاد روتے روتے بابا کی سانپ کے نیچے آئے، پکڑ کر کہتے ہیں میرا غریب بابا اور میرا پیاسا بابا، بابا تیرے رکنے کا سبب کیا ہے؟ بابا میری پشت پر کوئی جگہ خالی نہیں رہی، او حسین کے عزاداروں، او زنجیروں کا ماتم کرنے والوں، تو خود نکالتا ہے شمن سجاد کی پشت۔ اللہ اکبر، یہ سنت سجاد ہے، ملا کے فتووں میں مت آنا۔ جب چوتھا چابک لگا حسین نے خون رونا شروع کیا، بابا چلتے کیوں نہیں؟ کہا بیٹا سجاد میری سکینہ گر گئی، میری سکینہ پیچھے رہ گئی ہے، میرے گلے کا تعویذ سکینہ پیچھے رہ گئی ہے۔ شریکت الحسین نے سنا، اپنے آپ کو اونٹ سے گرایا، دوڑی، شام کا وقت تھا، ایک پربت کے قریب آئی، اے سکینہ پھوپھی کو جواب دو، اور مر جائے تمہاری پھوپھی سکینہ تمہارے دکھ نہ دیکھتی۔ بیٹی بولو تجھے پھوپھی بلا رہی ہے، کوئی آواز نہ آئی۔ کہا میرے اللہ یہ رسول کے گھر کی آیت ہے، رات ہونے کو ہے، پروردگارہ کرم کر۔ آگے گئی، میری طرف دیکھنا رونا چاہتے ہو، سامنے دیکھا ایک سیاہ برقع پوش بی بی ہے جس کی پیشانی پہ موت کی پٹی بندھی ہوئی ہے، اس نے سکینہ کو اپنی جھولی میں لیا ہوا ہے، کبھی اس رخسار پر بوسا، کبھی اس رخسار پر بوسا، کبھی پیشانی پر بوسا، کبھی سکینہ کے ہاتھوں کو بوسے۔ شہزادی نے جا کر فوراً بھتیجی کو ضعیفہ سے لیا، چند قدم چلی پھر رک گئی، کہتی ہے اے ضعیفہ مجھے غریب نہ سمجھنا، اے ضعیفہ، اے عرب کی ضعیفہ مجھے عام عورت نہ سمجھنا، میں علی جیسے بادشاہ کی بیٹی ہوں، میں جنت کے سرداروں کی بہن ہوں، تو نے یتیم بچی کے سر پر شفقت کا ہاتھ ملا ہے، میں تجھے جنت دوں گی۔ جنت کا نام آیا، اس ضعیفہ نے نقاب پلٹا، رو کر کہتی ہے زینب کس کس کا جنت؟ ادرک شرما کے نہ رو یا شرما کے نہ رو،
بڑا خرچ ہوا ہے آل محمد کا. اللہ اکبر. زینب ماں کو نہیں پہچانا. اللہ اکبر. ادھر قادیانے پڑھ رہے ہیں. زینب ماں کے قریب آئی, قریب آ کر سلام عرض کیا. سلام کرنے کے بعد رو کر کہا اماں آج تیری پوتی جنگل میں گری, جنت البقیع چھوڑ کر آ گئی. اماں جب میرا بھائی حسین میں دلہ زینبیہ پہ پکار رہی تھی, اے کوئی میرے بھائی کو بچانے والا, کہا زینب گلا نہ کر, میری طرف دیکھ. بی بی نے اپنی آستینوں کو پیچھے کیا, پیچھے کرنے کے بعد فرمایا سکی سادہ زینب میرے بازوؤں کو دیکھ. اماں یہ کھانسی کس کی ہے, یہ زخم کس کے ہیں؟ کہا بیٹا تو 70 قدم دور تھی, حسین تو میری جھولی میں, حسین تو میری جھولی میں دبا ہوا. کبھی میں یہ کلائی رکھ دیتی تھی, کبھی میں یہ کلائی رکھ دیتی تھی, کبھی میں گردن رکھ دیتی تھی. اللہ اکبر. سجاد 25 محرم 21 کو مولا کو ظاہر میں ہے. 25 محرم کو 2 نقصان ہوئے سادات کے, مدینے میں سجاد کا, شام میں اماں فضا کا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور میں نے 5 سال میں اور پڑھنے بڑا آپ نے عزت سے احترام سے سنا. یہی حق ہے ان بارگاہ میں سر جھکا کر رونے کا. 25 محرم کو تیرے امام کی شہادت ہے. فرمایا بیٹا باقر میرے پاس آئے. کہا باقر میرا رخ کرو کربلا کی طرف. اب پیچھے 5ویں امام ہیں, کندھوں کو سہارا دیا, رخ کیا سجاد نے کربلا کی طرف. رو کر کا میرا غریب بابا, میرا مظلوم بابا, میرا پیاسا بابا, اکبر کے سینے سے پھل پچھی کا نکالنے والے بابا, اصغر کی کانوں میں تیر چلتا دیکھنے والے بابا, قاسم کی لاش کو گٹھری میں اٹھانے والے بابا, اور جوان بھائی کے بازو اٹھانے والے بابا. بابا تیرے غم میں جو رونے کا حق تھا سجاد نے ادا نہیں. اور تم پانی روتے ہو, امام خون روتا, امام خون روتا ہے. باقر بیٹا دنیا گلا کرے گی, جاؤ میری دادی, میری دادی شام میں ہے. بی بی کا ضرور جملہ پڑھوں گا ورنہ خیانت مجلس سے. بیٹا بعد میں آنا میرے غسل و کفن کے لیے, پہلے تمہاری دادی ہے ان کے پاس جاؤ. جناب امام محمد باقر اجازت امامت سے شام میں آئے, جہاں پر فضا رو رہی ہے, دائیں دیکھتی ہے بائیں دیکھتی ہے. سجاد تو نے وعدہ کیا تھا اماں میں تجھے غسل و کفن دوں گی. بیٹے میں تیرے انتظار میں ہوں, نہ مدینے سے کوئی آیا ہے نہ کربلا سے آیا. آج کوئی تو ہوتا میں غریب کے پاس. سجاد میں سکینہ کے پاس جا کر تھک گئی ہوں, اب میں نے قبر بھی سکینہ کے پاس ہی بنوانی ہے. جہاں ادھر سے امام پہنچے, دادی اماں میرا سلام, دادی اماں میرا سلام. رو رو کر فضا کی آنکھوں کا نور کم ہو گیا تھا. جیسے ہی سلام کہا میرے قریب کرو چہرہ, میں بوسہ لوں پیشانی کا. جیسے قریب کیا ایسے دیکھا تو تازہ داڑھی اتر رہی تھی. سجاد اتنی دیر آئے, رو کر کہا دادی اماں میں سجاد نہیں تیرا باقر ہوں. سجاد کیوں نے کہا دادی اماں میرے بابا کو ظاہر اجرکم اللہ, مولا تمہیں سلامت رکھے. بس 25 محرم کو جب تیرے قیدی امام کو, خون رونے والے امام کو تیرے امام نے غسل دیا, کفن پہنایا, اللہ جانے تو یہاں بیٹھا ہے, میں تو آپ کو مدینے لے کر جانا چاہتا ہوں کہ اس گھر سے تابوت کی طرح سے اٹھا. یہ جنازہ سجاد کا کس طرح نکلا, اللہ تمہارے عرفان کو زیادہ کرے. امام غسل دینے کے بعد, بنو ہاشم کے چند افراد تھے, غسل دینے کے بعد امام جہاں غسل دیا تو وہاں کھڑے ہیں, پاؤں صاف کر رہے ہیں کہ 4 بنو ہاشم نے تابوت اٹھایا تیرے امام کا, سین میں حیات میں لے آئے. جیسی حیات میں لے آئے
ایک بنو ہاشم کے بوڑھے نے چہرہ دیکھتے ہیں نا، چہرہ میری طرف دیکھنا رونے والوں، اگر رونا تو میری طرف دیکھنا، جیسے ہی چادر ہٹانا چاہا کیا دیکھا کہ جہاں میرے مولا کا چہرہ وہاں سے خون نکل رہا، اب میں نے پڑھ دیا مصحف جو پڑھنا، وہاں سے خون نکل رہا ہے۔ پیچھے مڑ کر کہتے ہیں بھاکر بیٹا شریعت بدل گئی، فقہ کے قانون بدل گئے ہیں، بیٹا کفن کس رنگ کا دیا جاتا ہے؟ فرمایا سفید کا۔ باکر دیکھ یہ سفید ہے یا رنگین ہے؟ اب تیرا پانچواں امام جھکا، جھکنے کے بعد جیسے ہی کفن کو کھولا کیا دیکھا؟ تازہ خون نکل رہا ہے۔ تیرے امام نے اپنی کانوں کو قریب کیا، کہتے ہو خون رونے والے بابا، اور میرے عظیم بابا، بابا اب تو خون رونا بند کر دو، تمہاری بیٹیاں دیکھیں گی مر جائیں۔ آواز آئی باقر آئے شام، آئے شام، اور مجھے شام کھا گئی ہے، میری غیرت شام کھا گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ تمام بیویاں بداویں جیسے ہی یہ تابوت اٹھا، جیسے ہی تابوت اٹھا ماتم کی صدائیں بلند ہوئی۔ میرے امام کی 4 بیٹیاں تھیں، وہ بھی بہن کر رہی ہیں، 8 بیٹے ہیں وہ بھی بہن کر رہے ہیں۔ تابوت اٹھا جنت البقیع کی طرف نکلا، جیسے ہی آگے گئے قبر تھی، دفن کیا، گھر میں آئے تو دیکھا وہ جو ناکہ تھی تیرے امام کی وہ گھر میں نہیں ہے، کہاں چلی گئی ہے؟ پھر ناکہ کو ڈھونڈتے ہوئے قبرستان میں آئی، ناکہ اپنا سر سجاد کی قبر میں مار رہی تھی۔ کہا سجاد تیرے بعد جی نے ماتم حسین، ماتم حسین